وہ سیڑھیوں پر گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی تھی۔ جب کھٹکی کی آواز پر سر اٹھا کر دیکھا تو وہ سامنے کھڑا تھا۔ تم ابھی تک جاگ رہی ہو؟ دل کو ہوش فہمی سی ہوئی تھی، لیکن اگلے ہی لمحے اس وقت تک جا کر کس بات کا سوگ منا رہی ہو؟ انتہائی تنفر سے کہہ کر وہ اندر کی طرف چل دیا، اور وہ اتنا بھی نہ کہہ سکی کہ اس وقت تک جا کر صرف اس کا انتظار کر رہی ہے۔ کھانا گرم کر کے وہ ٹرے میں رکھ کر جب کمرے میں آئی تو وہ سو چکا تھا۔ کتنے ہی لمحے وہ ہاتھ میں کھانے کی ٹرے پکڑے کھڑی اسے دیکھتی رہی کہ اس کے دل نے کتنی شدت سے اسے ایسے ہی دیکھتے رہنے کی خواہش کی تھی۔ وہ کھانے کی ٹرے کچن میں رکھ کر لان میں آ گئی تھی۔ وہاں بیٹھ کر کتنے ہی لمحے وہ اپنے خالی ہاتھوں کو دیکھتی رہی کہ جب آنسو آنکھوں سے پھسل کر اس کے ہاتھوں پر گرنے لگے تھے۔ احسن رضا کے ساتھ اس کی شادی کو ابھی صرف 1 ماہ ہی ہوا تھا، اور اس 1 ماہ میں اس کے پاس کوئی ایک ایسا لمحہ نہیں تھا جو اس کے لیے خوشگوار تاثر رکھتا۔ نہ جانے رات کا کون سا پہر تھا جب وہ کمرے میں آئی۔ بستر پر لیٹ کر مختلف سوچوں میں گم، جانے کب نیند کی دیوی اس پر مہربان ہو گئی تھی۔ اگلی صبح اس کی آنکھ احسن رضا کی چنگھاڑ پر کھلی تھی۔ بمشکل اس نے اپنی آنکھیں کھولی تھیں۔ سر تھا کہ درد سے پھٹا جا رہا تھا۔ وہ شاید اپنی شرٹ ڈھونڈ رہا تھا۔ بہت مشکل سے اٹھ کر شرٹ ڈھونڈ کر اسے دی تھی اور کچن میں ناشتہ بنانے چلی آئی تھی۔ اسے ناشتہ کروانے کے بعد برتن سمیٹ کر دھونے لگی تھی۔ گھر کا کام ختم کر کے ابھی آرام کرنے کا سوچ ہی رہی تھی جب بیرونی گیٹ کی گھنٹی بجی تھی۔ گیٹ کھولا تو اماں جان تھیں۔ انہیں دیکھ کر تو اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ بہت گرم جوشی سے ان سے لپٹ گئی، لاؤنج میں بٹھایا اور چند باتوں کے بعد وہ ان کے لیے چائے بنانے چلی گئی تھی۔ چائے پینے کے بعد انہیں آرام کرنے کا کہہ کر دوپہر کے کھانے کی تیاری میں جٹ گئی۔ اسے پتہ ہی نہ چلا کہ کب اماں جان آ کر اس کے پاس کھڑی ہوئیں۔ ارے اماں جان، آپ کب آئیں؟ مجھے پتہ ہی نہ چلا۔ اچانک اماں جان پر نظر پڑتے ہی اس نے کہا، دیکھ رہی ہوں بہت کمزور ہو گئی ہو تم، خوش تو ہو نا؟ اچانک اماں جان نے پوچھا۔ ارے میں بہت خوش ہوں، آپ کیوں پریشان ہو رہی ہیں؟ اور ویسے بھی اب میں نے ڈائٹ شروع کر دی ہے نا، اسی لیے آپ کو کمزور لگ رہی ہوں۔ انہیں مطمئن کرنے کے لیے اس نے مسکرا کر کہا، ہاں، اور کام بھی تو سارا خود کرتی ہو نا، اس لیے۔ احسن سے کہہ کر کوئی کام کرنے والی رکھ لو۔ ارے کہا تو تھا انہوں نے بھی، لیکن میں نے ہی منع کر دیا۔ ویسے بھی سارا دن گھر میں اکیلی ہوتی ہوں، گھر کا کام کروں تو وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ سلاد کاٹتے ہوئے اس نے تسلی آمیز لہجے میں کہا، اچھا کھانا تیار ہو گیا ہے، آپ بیٹھے میں کھانا لاتی ہوں۔ اور پھر کھانے کے دوران ہی اس نے سب حویلی والوں کے بارے میں پوچھا تھا۔ سب ٹھیک ہیں، تجھے یاد کرتے ہیں، تو بھی تو یہاں آ کر سب کو جیسے بھول ہی گئی۔ شادی کے بعد ایک بار بھی ادھر کا چکر نہیں لگایا۔ انہوں نے ناراضگی سے کہا، آؤں گی حویلی، میرا بھی بہت دل کر رہا ہے ان سب سے ملنے کے لیے۔ ہاں کیوں نہیں، سوچ رہی ہوں تجھے ساتھ ہی لے جاؤں۔ اماں جان نے نوالہ لیتے ہوئے کہا تھا، ہاں میں بھی یہی چاہ رہی ہوں۔ احسن آ جائیں تو ان سے پوچھ لوں گی، اس نے کہا، اور سوچ رہی تھی کہ وہ احسن سے کیسے بات کرے گی۔ میں آپ سے کوئی بات کرنا چاہتی تھی، ہاتھوں کی انگلیاں مروڑتے ہوئے اس نے کہا تھا۔ کیا کہنا ہے جلدی سے کہو، اس نے مصروف سے انداز میں فائل پر جھکے ہوئے کہا۔ وہ اماں جان آئی ہیں، میں نے سوچا کہ حویلی کا چکر لگاؤں۔ جیسے تیسے کر کے اس نے بات مکمل کی تھی اور اب اس کے جواب کا انتظار کر رہی تھی۔ ہاں تو چلی جاؤ نا، اچھا ہے میں بھی کچھ دن آرام سے گزار لوں گا۔ ناگواری اس کے لہجے سے صاف جھلک رہی تھی، مارے حد تک کہ اس کی آنکھوں آنسوؤں سے بھر گئیں۔ اب یہاں آنسو کیوں بہا رہی ہو، نکلو یہاں سے، نہایت اکھڑ لہجے میں اس نے کہا تھا، اور وہ دوپٹہ منہ پر رکھے بھاگتی ہوئی کمرے سے نکل گئی۔ جاہل عورت، نہایت نفرت سے کہہ کر اس نے سر جھٹکا اور پھر اپنے کام میں مصروف ہو گیا تھا۔ اگلے دن وہ اماں جان کے ساتھ حویلی جا رہی تھی۔ وہ بہت خوش تھی کہ آج کتنے دنوں کے بعد حویلی جا رہی تھی۔ حویلی میں آ کر سب اپنوں سے مل کر اسے بہت خوشی ہوئی تھی۔ اس کی سہیلیاں اس وقت اس کے کمرے میں بیٹھی اس سے چھیڑ چھاڑ کر رہی تھیں۔ جب اماں جان سب کے لیے فروٹ کاٹ کر لے آئیں، ارے میری بیٹی کو کیوں تم سب تنگ کر رہی ہو؟
اماں جان نے مسکرا کر کہا، ارے خالہ دیکھو نا، انتشار تو ہم سے کوئی بات ہی نہیں کر رہی۔ شادی کے بعد تو اسے جیسے چپ ہی لگ گئی ہے۔ شبو نے جلدی سے کہا، اور نہیں تو کیا، شادی سے پہلے تو اس نے پورے گاؤں کو سر پر اٹھا رکھا تھا، اور اب دیکھو محترمہ سیدھے منہ بات تک نہیں کرنا پسند کرتی۔ مینا نے بھی تائید کی، ارے نہیں، شادی کے بعد ہر لڑکی ایسے ہی سنجیدہ ہو جاتی ہے۔ اماں جان نے بیٹی کی طرف دیکھ کر کہا، ارے اب ایسی بھی کیا سنجیدگی؟ شبو نے منہ بنا کر کہا، اچھا بھائی نہیں ہوتی میں سنجیدہ، چلو اٹھو آج پورا گاؤں گھومتے ہیں۔ وہ ان کے ہنسی مذاق میں شامل ہو گئی۔ پورے گاؤں کی سیر کرنے کے بعد اور ہنسی مذاق میں کب شام ہو گئی پتہ ہی نہ چلا، اور گھر واپس آ کر مغرب کی نماز پڑھی اور اب اماں کے کمرے میں چلی آئی تھی۔ اماں بھی جائے نماز پر بیٹھی کچھ ورد کر رہی تھیں۔ وہ وہیں بیٹھ کر ان کا انتظار کرنے لگی۔ جائے نماز تہہ کر کے وہ اس کے پاس آ کر بیٹھ گئیں تو وہ ہولے ہولے ان کے پاؤں دبانے لگی۔ ایسے ہی ہوش رہا کرو، انہوں نے اپنی بیٹی کی کھلی کھلی صورت دیکھ کر کہا تھا، جبکہ وہ ہولے سے مسکرا دی۔ اماں ابا کب تک آتے ہیں؟ اچانک کچھ یاد آنے پر اس نے پوچھا تھا۔ ہاں آتے ہی ہوں گے، آج کچھ زیادہ ہی دیر کر دی، اماں نے بھی فکر مندی سے کہا۔ تبھی ابا جان کمرے میں آ گئے۔ سب سے پہلے اس کی نظر ان پر پڑی تھی۔ وہ بھاگتے ہوئے جا کر ان سے لپٹ گئی۔ ارے میرا بچہ آیا ہے، کیسی ہے تو؟ ابا جان نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا تھا۔ بالکل ٹھیک، آپ سنائیں، آپ کیسے ہیں؟ اس نے بھی پوچھا تھا۔ آپ اب میری جان آ گئی ہے نا تو میں بھی بالکل ٹھیک ہو جاؤں گا۔ ابا جان نے مسکراتے ہوئے کہا، اچھا اچھا ہو گیا اب یہ ملنا ملانا، چلو کھانا لگ گیا ہے، کھانا کھاتے ہیں۔ اماں جان نے کہا، ہاں ہاں چلو، اب ویسے بھی کھانے کو زیادہ دیر نہیں کروانا چاہیے، ابا نے کہا۔ کھانا کھانے کے بعد کچھ دیر اماں سے باتیں کرنے کے بعد وہ کمرے میں آ گئی۔ بستر پر لیٹتے ہی احسن رضا کا خیال ذہن میں در آیا۔ جانے اس وقت کیا کر رہے ہوں گے، شاید سو گئے ہوں، یا ہو سکتا ہے کام کر رہے ہوں آفس کا۔ دانستہ یا نا دانستہ وہ اسے یاد کر رہی تھی۔ بہت سی یادیں تھیں جو کسی فلم کی طرح اس کی آنکھوں میں چلنے لگی تھیں۔ اماں دیکھے نا، وہ شبو ابھی تک نہیں آئی۔ یہاں وہاں چکر کاٹتے وہ پریشانی سے بولی تھی، ارے آرام سے بیٹھ جا، آ جائے گی۔ کیوں گھن چکر بنی ہوئی ہے؟ اماں نے اسے اس طرح پریشانی سے ٹہلتے ہوئے دیکھ کر کہا، اب آپ ہی بتائیں کیا پہن کے جاؤں میں شادی میں؟ اس رضیہ باجی شبو کی بڑی بہن سے کہا بھی تھا کہ کپڑے مجھے وقت پر مل جانے چاہیے۔ اس نے جھنجھلا کر کہا، ارے یہ لے انتشال، تیرے کپڑے سل گئے۔ اچانک شبو وارد ہوئی۔ اس نے جھپٹ کر اس سے کپڑے لیے اور اب مختلف زاویوں سے کپڑے دیکھ رہی تھی۔ اب انہیں دیکھتی ہی رہے گی، چل تیار ہو جا، دیر ہو رہی ہے۔ اماں نے کہا، اچھا ایسا کر تو شبو کے ساتھ آ جانا، میں چلتی ہوں۔ اماں یہ کہہ کر باہر کی طرف چل دی تھیں۔ آپ چلیں اماں، ہم لوگ آتے ہیں، شبو بولی۔ کچھ ہی دیر بعد وہ تیار ہو کر باہر آ گئی۔ فیروزی کلر کی لانگ شرٹ اور وائٹ کلر کے ٹراؤزر اور دوپٹے میں وہ معصوم سا حسن نظر لگ جانے کی حد تک خوبصورت لگ رہی تھی۔ شبو تو رک، میں کچن سے پانی پی کر آتی ہوں، پھر دونوں ساتھ ہی چلتے ہیں۔ اپنے بڑے سے دوپٹے کے ساتھ الجھتے وہ کچن میں آ گئی تھی کہ کسی سے بری طرح ٹکرا کر اپنا توازن کھو بیٹھی۔ اس سے پہلے وہ زمین بوس ہوتی کسی نے فوراً اسے اپنی باہوں میں تھام لیا تھا۔ بند آنکھوں اس نے آہستہ سے کھولی تھیں۔ نہ جانے ان لمحوں میں کیا تھا کہ احسن رضا کو دیکھ کر اس کا دل بری طرح سے دھڑکا تھا۔ پہلے تو کبھی اسے دیکھ کر ایسا احساس نہیں ہوا تھا، پھر اب کیا ہوا تھا کہ وہ نظریں ہٹانا بھول گئی تھی، اور اگر خواہش تھی تو صرف یہ کہ کاش یہ لمحے امر ہو جائیں اور وہ یوں ہی اسے دیکھتی رہے۔ اگلے ہی لمحے اس نے جھٹکے کے ساتھ اسے چھوڑا تھا کہ وہ دوبارہ گرتے گرتے بچی تھی۔ دیکھ کر نہیں چل سکتی تم ایڈیٹ، گر جاتی، نہایت روڈ لہجے میں اس نے کہا تھا، لیکن اسے کچھ سنائی کہاں دے رہا تھا۔ وہ تو بس اس کے ہلتے ہوئے ہونٹوں کو غور سے دیکھ رہی تھی۔ انتشال تجھے چلنا بھی ہے کہ نہیں؟ اچانک کہیں سے شبو ٹپک پڑی تھی اور اسے بازو سے پکڑ کر تقریباً گھسیٹتے ہوئے اپنے ساتھ لے گئی۔ شادی میں بھی اس کا سارا دھیان احسن رضا کی طرف ہی لگا ہوا تھا۔ ارے انتشال کہاں کھو گئی؟ میں کیا کہہ رہی ہوں؟ کیوں نہ ہم بھی مہندی لگوا لیں؟ دوسری لڑکیوں کو مہندی لگواتے دیکھ کر شبو کا دل بھی مچلا تھا۔
وہ اس کے ساتھ چل دی اور مہندی لگا کر فارغ ہوئی تھی کہ اماں اسے کہیں سے ڈھونڈتے ہوئے آ گئیں۔ چل انتشار، گھر چل، کافی دیر ہو گئی ہے۔ اماں نے فکر مندی سے کہا۔ ہاں چلے اماں، مجھے بھی اب نیند آ رہی ہے۔ بوجھل ہوتی پلکوں کو بامشکل وہ کھولے ہوئے تھی۔ اچھا شبو، میں چلتی ہوں۔ شبو سے مل کر وہ اماں کے ساتھ ساتھ چلی آئی۔ بستر پر لیٹ کر جو آنکھیں کھلنے سے انکاری تھیں، اب نیند ان سے کوسوں دور تھی۔ بس ایک ہی چہرہ تھا جو بار بار آنکھوں کے سامنے آ رہا تھا، اس بات سے بے خبر کہ یہ محبت ہی اسے کئی درد دے گی۔ رضا اور سکندر حسن دونوں بھائی تھے، دونوں ایک دوسرے پر اپنی جان تک نچھاور کر دینے کو تیار رہتے تھے۔ شادی بھی دونوں کی ایک ہی دن ہوئی۔ شادی کے 1 سال بعد ہی رضا حسن کی گود میں احسن رضا آ گیا۔ سب کی آنکھوں کا تارا تھا وہ، ان کی حویلی خوشیوں سے بھرپور تھی۔ جانے کس کی نظر لگ گئی کہ ایک دن رضا حسن اور ان کی بیگم کا ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا۔ سکندر حسن تو جیسے ٹوٹ کر ہی رہ گئے، لیکن جب ننھی سی گلابی سی پری انتشال سکندر ان کی گود میں آئی تو دنیا کے غم بھلا بیٹھے۔ اب ان کی توجہ اور پیار کا مرکز وہی تھی۔ وقت گزرتا گیا اور کب ان دونوں نے جوانی میں قدم رکھا پتہ ہی نہ چلا۔ انتشال سکندر انتہائی کھلنڈری طبیعت کی مالک، جبکہ اس کے برعکس احسن رضا انتہائی کم گور بہت غصے والا تھا۔ جانے انتشال کے دل پر کب اس نے قبضہ جما لیا، اس کا احساس تو اسے خود بھی نہ ہوا۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ ساتھ احسن رضا کا سحر اس پر مزید بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ کسی خطرے سے بے خوف ہو کر انتشال کے ابا، میں کہہ رہی ہوں کہ اب ہمیں انتشال کی شادی کر دینی چاہیے۔ کوئی اچھا لڑکا اگر ہو آپ کی نظر میں تو بتائیں نا مجھے۔ اماں نے فکر مندی سے کہا۔ ہاں کہہ تو صحیح رہی ہے، اور جہاں تک لڑکے کی بات ہے تو وہ اپنے گھر میں موجود ہے، بس ذرا دونوں کی مرضی پوچھ لیتے ہیں۔ ابا جان کا اشارہ احسن رضا کی طرف تھا۔ ارے ہاں، میرا تو دھیان اس طرف گیا ہی نہیں، اور ان کی مرضی کی کیا ضرورت ہے؟ ماں باپ اولاد کے دشمن تھوڑی نہ ہوتے ہیں، اور ویسے بھی میرے دونوں بچے بہت ہی فرما بردار ہیں۔ ہم جو بھی فیصلہ کریں گے وہ بنا چوں چرا مان جائیں گے۔ ان کے لہجے میں بہت فخر تھا۔ ارے نہیں جھلیے، اب وہ زمانہ نہیں رہا۔ آج کے دور میں بچوں کی مرضی جاننا بہت ضروری ہے، انہوں نے متانت سے اسے سمجھایا تھا۔ انتشال کی تو جیسے مراد بھر آئی تھی۔ اماں کے پوچھنے پر اس نے شرماتے بجاتے ہاں کر دی تھی، اور پھر احسن رضا کے ساتھ ہاں کرنے کی دیر تھی، پھر تو جیسے چٹ منگنی پٹ بیاہ والا معاملہ ہو گیا تھا۔ شادی کے بعد بیاہ کر احسن رضا انتشال کو شہر میں لے آیا۔ اس وقت وہ گاؤں گلابوں سے سجائے گئے کمرے میں بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ گھڑی رات کے 2 بجا رہی تھی اور وہ اس وقت تک کمرے میں نہیں آیا تھا۔ رات گئے وہ کمرے میں آیا تھا، اس نے فوراً منہ کے آگے گھونگھٹ کر لیا تھا، لیکن وہ تو اسے مکمل طور پر نظر انداز کیے واش روم میں گھس گیا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ شاور لے کر واش روم سے نکلا تھا۔ اگر دلہن بننے کا شوق پورا کر لیا ہو تو محترمہ آپ اٹھیں، مجھے بھی آرام کرنے دیں، اور خود بھی آرام کریں، اس نے نہایت نحوت سے کہا تھا۔ اور انتشال سکندر، وہ تو سکتے کے عالم میں اسے دیکھ رہی تھی۔ سارے خواب ایک ایک کر کے چکنا چور ہوئے تھے، اور آنکھوں میں تو جیسے کسی نے مرچیں بھر دی تھیں۔ آنسو تھے کہ رکنے کا نام ہی نہ لے رہے تھے۔ اس نے کچھ دیر ہی اس کا انتظار کیا اور پھر بازو سے پکڑ کر اسے بیڈ سے اتارا تھا۔ آپ نے اگر میرے ساتھ یہی سلوک کرنا تھا تو شادی ہی نہ کرتے، انکار کر دیتے، لیکن اپنی بھی زندگی برباد کر لی اور میری بھی، اس نے چیخ کر کہا۔ تڑاخ! تھپڑ اتنا زوردار تھا کہ اس کے 14 تبک روشن ہو گئے۔ وہ سکتے کے عالم میں منہ پر ہاتھ رکھے حیرانی کے ساتھ اسے دیکھ رہی تھی۔ بکواس بند کرو اپنی، اور جتنا کہا ہے اتنا ہی کرو، انتہائی اشتعال میں کہہ کر وہ بیڈ پر سر تک کمبل اوڑھ کر لیٹ گیا۔ اور اس کی وہ رات روتے ہوئے گزری تھی، اور پھر تو ہر گزرتے دن کے ساتھ اسے احساس ہو گیا تھا کہ زبردستی اس کی زندگی میں لائی گئی ہے۔ جو بھی ہے اس نے اس کے ساتھ سمجھوتا کر ہی لیا تھا۔ جیسے بھی تھا زندگی تو اب ایسے ہی گزرنی تھی۔ ہاں، اس 1 ماہ میں یہ تبدیلی ہوئی تھی کہ انتشال سکندر بہت بدل گئی تھی۔ سرتاپا اس نے خود کو اس کی پسند کے مطابق ڈھال لیا تھا۔ بہت کم گور خود میں کھوئی کھوئی سی وہ پہلے والی انتشال سکندر تو ہرگز نہیں تھی
جو دوسروں سے ہمیشہ اپنی بات منوانا جانتی تھی، اب خود انتہائی بے بس تھی، شاید اس لیے کہ وہ جان گئی تھی کہ اس کے لیے اسے اپنی زندگی سے نکالنا اتنا بھی مشکل امر نہیں تھا۔ جو بھی تھا، لیکن اب بھی دل میں وہ اسی طرح موجود تھا۔ یہ اور بات تھی کہ اس نے احساس کرنا چھوڑ دیا تھا۔ قسمت اس کے لیے کیا فیصلہ کیے ہوئے تھی، یہ تو وہ خود بھی نہیں جانتی تھی۔ ارے انتشال، اٹھ جا، باہر احسن تجھے لینے آیا ہے، انتظار کر رہا ہے تیرا، اماں نے اسے کہا تھا۔ اور وہ کچھ دیر اور آرام کرنے کا سوچ رہی تھی، اسپرنگ کی طرح بیڈ سے اچھلی تھی۔ آج اسے یہاں آئے 5واں دن تھا۔ کیا کہا اماں آپ نے؟ احسن آئے ہیں، اور وہ بھی مجھے لینے؟ وہ بے یقینی سے اسے اماں کو دیکھ رہی تھی۔ کیوں؟ اس میں اتنی حیرانی کی کیا بات ہے؟ تجھے لینے نہیں آ سکتا؟ اماں نے حیرانی سے پوچھا۔ ارے نہیں نہیں، میں تو کہہ رہی تھی کہ ابھی میرا کچھ دن اور رکنے کا ارادہ تھا، اس لیے۔ وہ نارمل انداز میں بولی کہ اماں کو کہیں کوئی شک نہ ہو جائے۔ اچھا چل جلدی کر، تیار ہو جا، میں ناشتہ تیار کرتی ہوں، دونوں ناشتہ کر کے جانا۔ اور وہ جی اچھا کہہ کر بیڈ سے اتر گئی تھی۔ تیار ہو کر وہ ٹیبل پر آ گئی جہاں سب لوگ پہلے ہی ناشتہ کر رہے تھے۔ خاموشی کے ساتھ ناشتہ کیا گیا۔ ناشتہ کرنے کے بعد وہ اماں اور ابا سے مل کر اس کے ساتھ گھر واپس آ گئی تھی۔ سارا راستہ دونوں نے خاموشی سے کاٹا تھا۔ وہ اسے گھر چھوڑ کر خود آفس چلا گیا تھا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی تھیں۔ گھر کا جو حال تھا، اللہ کی پناہ۔ گھر اور کچن کی صفائی ستھرائی میں ہی کافی ٹائم لگ گیا، اور اس وقت پیٹ میں بھوک کے مارے چوہے دوڑ رہے تھے۔ جیسے تیسے کر کے کھانا تیار کیا، اور کھانا کھاتے ہی وہ گھوڑے بیچ کر سو گئی تھی۔ آنکھ شور سے کھلی۔ کب سے جگا رہا ہوں، اٹھ کیوں نہیں رہی تھی؟ اٹھو جلدی سے اور کھانا تیار کرو، میرے کچھ دوست آ رہے ہیں، اور ہاں، کوئی گڑبڑ نہیں ہونی چاہیے۔ آرڈر دے کر وہ وہاں سے باہر نکل گیا، اور اس نے جلدی سے واش روم میں گھس کر 3 چپاکے منہ پر مارے اور کھانا تیار کرنے لگی۔ 3 گھنٹوں میں ہی وہ سارا کھانا تیار کر چکی تھی۔ ڈرائنگ روم سے باتیں کرنے کی آوازیں آ رہی تھیں، شاید اس کے فرینڈز آ چکے تھے۔ کمرے میں آ کر الماری سے اچھا سا سوٹ نکال کر پہنا، اور پھر ٹیبل پر سارا کھانا لگا کر وہ اس کے دوستوں کو بلانے ڈرائنگ روم میں چلی آئی۔ السلام علیکم۔ ڈرائنگ روم میں داخل ہو کر اس نے سب کو مشترکہ سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ اگر میں غلط نہیں ہوں تو میرا خیال ہے کہ آپ انتشال بھابی ہیں۔ اس کے دوستوں میں سے ایک بولا۔ جی۔ اس نے مسکرا کر مختصر سا جواب دیا۔ ویسے اس احسن سے تو مجھے امید ہے کہ اس نے ہمارا تعارف نہیں کروانا، میں خود ہی کروا لیتا ہوں۔ میرا نام فہد ہے، اور ہم ایک ہی آفس میں کام کرتے ہیں۔ اس نے اپنا تعارف کروا کر فردن فردن سب کا تعارف کروایا تھا۔ آپ کیا کرتی ہیں انتشال جی؟ فہد نے انتشال جی پر زور دے کر پوچھا تھا۔ کچھ خاص نہیں، بس گھر کے کام، اس نے مسکرا کر کہا۔ اب کھانا کھائیں کہ باتوں سے ہی پیٹ بھرنے کا ارادہ ہے؟ احسن رضا نے کہا۔ ہاں بھائی چلو، بہت بھوک لگ رہی ہے۔ فہد نے بھی اس کی تائید کی۔ کھانے کے بعد چائے کا دور چلا تھا۔ وہ چائے سرو کر رہی تھی کہ نہ جانے کب اس کے ہاتھ سے کپ گر گیا تھا۔ کچھ چائے احسن رضا کے ہاتھ پر بھی چھلک گئی۔ جاہل عورت، یہ کیا کر دیا؟ درد کی شدت سے اس نے کراہ کر کہا۔ میں ٹیوب لگاتی ہوں، آپ بیٹھے نا۔ اس کے تو مانو ہاتھ پیر ہی پھول گئے تھے۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، اور آئندہ میرے سامنے آنے کی کوشش بھی مت کرنا، سمجھی تم؟ ورنہ نتائج کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ اسے بازو سے پکڑ کر اس نے زور سے دھکا دیا تھا، اور وہ گرتے گرتے بچی تھی۔ اس کے دوستوں کے سامنے اتنی عزت افزائی پر تو وہ زمین میں ہی گڑ کر گئی تھی۔ جی تو یہی چاہا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ کمرے میں آ کر وہ دیر تک روتی رہی تھی۔ وہ اب بھی اس کی ہر چیز کا خیال رکھتی تھی، مگر یہ تھا کہ وہ منظر سے ہٹ گئی تھی۔ کبھی پھولے سے بھی وہ اس کے سامنے نہیں گئی تھی۔ رات کو وہ اس کے سونے کے بعد ہی کمرے میں جاتی تھی۔ اب بھی وہ سارا کچن صاف کر کے کمرے میں آئی تھی۔ دبے پاؤں چلتے ہوئے بیڈ تک آئی تھی اور آرام سے لیٹ گئی تھی کہ کہیں اس کی نیند میں مخل نہ ہو۔ رات کا جانے کون سا پہر تھا جب کسی انجان احساس سے اس کی آنکھ کھلی تھی۔ احسن رضا کا ہاتھ اس کے بازو پر تھا، جو کہ بہت تپ رہا تھا۔ اس نے پیشانی کو چھوا تو وہ بھی تپ رہی تھی۔ وہ جلدی سے اٹھی تھی اور ٹھنڈے پانی میں پٹیاں بھگو بھگو کر اس کی پیشانی پر رکھنے لگی۔ کچھ ہی دیر بعد بخار کچھ ہلکا ہوا تھا، اور اب وہ سکون سے سو رہا تھا۔ ساری رات اس نے جاگتے ہی گزار دی تھی۔
صبح ہوتے ہی اس کے لیے ناشتہ تیار کیا، ناشتہ کروا کر اور گھر کا کام ختم کرنے کے بعد اس کے لیے یخنی تیار کر رہی تھی تاکہ یخنی دے کر وہ اسے دوا دے سکے۔ یخنی پلانے کے بعد وہ اسے دوا دے کر کمرے سے نکلنے لگی تھی جب اس نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس نے مڑ کر اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا تھا۔ بیٹھو، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے، اس نے کہا۔ جی، اس نے بیٹھتے ہوئے آہستگی سے کہا۔ دیکھو انتشار، ہم دونوں نے سمجھوتا کرنے کی بھرپور کوشش کی ہے، لیکن اب کوئی فیصلہ کر لینا چاہیے۔ یہ ہمارے والدین کا غلط فیصلہ تھا اور اب ہم دونوں کو مل کر اس کو سدھارنا ہے۔ جانے وہ کیا کہنا چاہتا تھا، وہ الجھی ہوئی نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ میں چاہتا ہوں کہ تم حویلی واپس چلی جاؤ اور چچا اور چچی کو سمجھاؤ۔ میرا یقین ہے کہ وہ تمہاری بات مان لیں گے۔ وہ بے تاثر چہرے کے ساتھ بیٹھی رہی۔ آپ خود انہیں یہ بات کیوں نہیں سمجھا سکتے؟ آپ کی بھی تو ہر بات مان لیتے ہیں۔ وہ جس کے الفاظ ہی اسے دیکھ کر دم توڑتے تھے، اب انتہائی خود اعتمادی سے بولی تھی۔ تم سمجھنے کی کوشش تو کرو، تمہاری بات اور ہے، اگر میں کہوں تو شاید بات اور بھی بگڑ جائے۔ اس نے تحمل سے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ ٹھیک ہے، آپ مجھے چھوڑ آئیں حویلی، اور اس نے فیصلہ سنا دیا تھا۔ کل آفس جاتے ہوئے تمہیں حویلی چھوڑ آؤں گا اور طلاق کے پیپرز بھی تمہیں جلد ہی مل جائیں گے، اس نے نارمل انداز میں کہا تھا، جیسے یقین ہو کہ وہ مان جائیں گے۔ اور اگلے دن وہ اسے حویلی چھوڑ آیا تھا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ کیفیٹیریا کے خنک ماحول میں وہ دونوں آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ حسن رضا، اب تو انتشار بھی حویلی چلی گئی، اب تو کسی فیصلے پر پہنچو۔ ممی مجھے کب سے فورس کر رہی ہیں کہ میں جلد از جلد شادی کر لوں، امبرینا نے کافی کا سپ لیتے ہوئے کہا تھا۔ ہاں کرتا ہوں کچھ، امبرینا جہاں اتنا انتظار کر لیا ہے وہاں تھوڑا اور صحیح، مجھے کچھ دن دو سوچنے کے لیے، اس نے منت بھرے انداز میں کہا۔ اور کتنا سوچو گے احسن؟ مجھے آج صاف صاف جواب دو، ہاں یا نہ، اس نے فیصلہ کن انداز میں۔ انتشار پلیز مجھے سمجھنے کی کوشش۔ اس نے آدھا فکرہ ہی ادا کیا تھا جب اس نے اسے ہاتھ کے اشارے سے روک دیا۔ بس، میں نے جو سننا تھا وہ سن لیا، اب میرے نام کے بجائے تمہاری زبان پر اسی کا نام ہے، اس نے استہزائیہ کہا۔ اگر تمہیں اس سے محبت ہو بھی گئی تھی تو کم از کم مجھے تو اتنے عرصے دھوکے میں نہ رکھتے۔ اسے شاید افسوس ہوا۔ تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، میں صرف تم سے محبت کرتا تھا اور کرتا ہوں، اس نے بے بسی سے دلیل دی تھی۔ بس آج سے تمہارا راستہ الگ اور میرا الگ، اور پلیز آئندہ مجھ سے کسی بھی قسم کا رابطہ کرنے کی کوشش مت کرنا۔ وہ وہاں سے نکل گئی اور احسن رضا نے اپنا سر کرسی کی پشت پر ٹکا دیا تھا۔ گھر آ کر بھی وہ کتنی ہی دیر سوچتا رہا۔ چائے کی شدید طلب پر اس نے انتشار کو آواز دی تھی، مگر کچھ ہی دیر بعد اسے سب کچھ یاد آنے لگا۔ اس نے سختی سے لب بھینچ لیے تھے۔ اب اکثر ہی ایسا ہوتا تھا کہ وہ جانے انجانے میں ہی صحیح، مگر اپنی ہر ضرورت کے لیے اس کو ہی آواز دیتا تھا۔ ہر جگہ وہی اسے نظر آتی تھی، کبھی اس کے لیے چائے بنا کر لاتی ہوئی تو کبھی کھانا۔ اس نے اپنی ضرورت کی ہر چیز اپنی جگہ سے مل جاتی تھی، مگر اب وہ نہیں تھی تو دل جیسے ہر چیز سے اٹھ گیا تھا۔ زندگی میں پہلی بار اسے اپنے کیے فیصلے پر پچھتاوا ہوا تھا۔ آج اسے حویلی میں آئے 1.5 مہینہ ہو گیا تھا، مگر وہ اب تک اماں کو کچھ بتانے کا حوصلہ نہ جٹا پائی تھی۔ آج آخری روزہ تھا۔ حسن رضا کو تو وہ بڑے حوصلے سے کہہ آئی تھی کہ وہ اسے طلاق کے پیپرز بھجوا دے، لیکن یہاں آ کر جیسے وہ اپنا چین اور قرار وہیں احسن رضا کے پاس چھوڑ آئی تھی۔ تبھی کوئی ہلکے سے دستک دے کر کمرے میں داخل ہوا تھا۔ مقابل کو دیکھ کر تو وہ اس کے چہرے سے نظریں تک ہٹانا بھول گئی تھی۔ السلام علیکم، احسن رضا کی آواز پر وہ چونکی تھی۔ وعلیکم السلام، اس نے مختصر سا جواب دیا۔ کیسی ہو؟ اسے اس حال تک پہنچانے والا بھی وہ خود تھا اور اب اس کی طبیعت پوچھ رہا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، اور آپ؟ کہنا کچھ اور چاہتی تھی اور کہہ کچھ اور گئی تھی۔ تمہارے سامنے ہوں، دیکھ لو، مسکرا کر کہتے ہوئے وہ ساتھ ہی صوفے پر بیٹھ گیا اور ہلکے سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ انتشار پلیز مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے ساتھ بہت غلط کیا۔ یہ تو تمہارے آنے کے بعد احساس ہوا کہ میں تمہارے بغیر بالکل ادھورا ہوں، وہ شرمندگی کے عالم میں کہہ رہا تھا۔ اچھا جی، تو وہ جو آپ پیپر بھجوانے والے تھے ان کا کیا ہوا؟
اس کے منہ سے اظہار محبت سن کر تو وہ بالکل ہلکی ہو گئی تھی، مگر اب اسے تنگ کر رہی تھی۔ اب اس بارے میں کوئی بات بھی نہ کرنا، وہ میری ایک بھول تھی جسے میں سدھارنا چاہتا ہوں۔ اس نے بہت بے قراری سے کہا۔ اچھا، عید کی شاپنگ کی یا نہیں؟ کچھ یاد آنے پر احسن نے پوچھا۔ نہیں، ابھی نہیں، اس نے کہا تھا۔ اچھا، تم جلدی سے تیار ہو جاؤ، میں تمہیں ساتھ لے کر چلتا ہوں شاپنگ کرنے۔ وہ واش روم میں جانے ہی لگی تھی کہ جب اس نے اس کا بازو پکڑ لیا۔ اب کیا ہوا؟ انتشال، تمہارا بہت بہت شکریہ، تم نے مجھے جینا سکھا دیا، انتہائی محبت کے عالم میں کہہ کر اس نے اس کی پیشانی پر مہر ثبت کی تھی، اور اس نے سرشاری کے عالم میں اپنا سر اس کے کندھے پر ٹکا دیا۔ یہ عید انتشال کے لیے اپنے سنگ بہت سی خوشیاں لے کر آئی تھی۔ اب آگے کی زندگی بہت سہل اور حسین تھی۔